جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا۔ سہارا بے سہاروں کا، مداوا غم کے ماروں کا، سہارا بے سہاروں کا، مداوا غم کے ماروں کا، نہ کوئی کام جب آئے مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا۔ سنا ہے مشکلوں میں کو، سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا، سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا، زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا۔ درود شریف۔ محترم جناب خالد محمود صاحب وکاڑا سے نعت پیش فرمائیں۔ ہم ختم نبوت پر جی جان لٹا دیں گے، جی ہم ختم نبوت پر جی جان لٹا دیں گے، اٹھا جو کوئی فتنہ ہم راکھ بنا دیں گے، اٹھا جو کوئی فتنہ ہم راکھ بنا دیں گے، اس ختم نبوت کا وہ پہلا مجاہد ہے، پوچھا جو کسی نے ہم سے صدیق دکھا دیں گے، پوچھا جو کسی نے ہم سے صدیق دکھا دیں گے، اس گنبد خضرا کی جنت کے مکیں آقا، ہم آپ کے دشمن کو زندہ دفنا دیں گے، ہم آپ کے دشمن کو زندہ دفنا دیں گے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع لکی مروت کے ناظم حضرت مولانا مفتی ضیاء اللہ صاحب کو بیان کا وقت دیا تھا، وہ فرما رہے ہیں کہ اکابر علماء زیادہ ہیں،
تو میرا وقت بھی انہیں دیا جائے۔ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی ناظم تبلیغ استاد العلماء استاد المبلغین حضرت مولانا محمد اسماعیل شجابادی صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل شجابادی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد۔ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، آقا نامدار سرور کون و مکان حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ، آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر ارشاد گرامی میں نبوت کی ابتدا بھی بیان فرمائی اور انتہا بھی فرمائی کہ نبوت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور انتہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوئی۔ میں اول الانبیاء آدم، اول اسے کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی نہ ہو، آخرہم محمد، اور آخری اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو قرآن پاک کی 100 آیات میں بیان فرمایا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سے زیادہ مرتبہ اپنے آخری نبی ہونے کو بیان فرمایا۔ اور تیسرا نمبر اجماع امت کا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جن حالات میں زمام خلافت سنبھالی ہے وہ حالات کوئی پھولوں کے سیج نہیں تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ بہت بڑا صدمہ تھا جس نے بڑے بڑے حضرات کو پریشان کر دیا۔ ان حالات میں کہ حضور کی وفات کا صدمہ ہے، کئی ایک قبائل نے راہ ارتداد اختیار کر لی، کئی ایک قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور کئی ایک جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر، سب کہہ دیجئے رضی اللہ عنہ، اللہ پاک نے انہیں فولادی عزم عطا فرمایا، ایک ایک کر کے تمام فتنوں کا مقابلہ کیا ہے، منکرین زکوٰۃ کا مقابلہ کیا، اور فرمایا کہ جو آدمی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں اونٹ کے ناک کی نکیل رسی بطور زکوٰۃ کی دیتا تھا یا بکری کا بچہ بطور زکوٰۃ کی دیتا تھا، میں ابو بکر اس وقت تک اس کے ساتھ قتال کروں گا جب تک کہ وہ بیت المال میں جمع نہ کرائے۔ اور ایسے ہی مرتدین کا بھی مقابلہ کیا، اور جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان میں سے ایک بدترین جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں 3 لشکر بھیجے ہیں۔ دیکھیے، مسیلمہ اذان ہمارے والی کہتا تھا، مسیلمہ کا مؤذن اذان ہمارے والی کہتا، اس کا مکبر تکبیر ہمارے والی کہتا، ہمارے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا۔ اس کے باوجود کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کا مؤذن اذان ہمارے والی کہہ رہا ہے، اس کا مکبر تکبیر ہماری طرح کہہ رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا۔ اس کا جھوٹا مدعی نبوت ہونا اتنا بڑا جرم تھا کہ اس کے مقابلے میں 3 لشکر بھیجے، گھمسان کی جنگ ہوئی، مسیلمہ خود بھی قتل ہوا، اس کے ماننے والے 21,000، ایک روایت میں 28,000، اور ایک شاذ روایت کے مطابق 40,000 مسلمی قتل ہوئے۔ گویا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے جھوٹے مدعی نبوت کو ماننے والے 21,000 کی تعداد میں قتل کرائے، اور ان کے مقابلے میں صحابہ کرام کی عظیم الشان قربانیاں ہوئیں۔ پہلے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا گیا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے تمام غزوات میں
269 یا 270 صحابہ کرام جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1200 صحابہ کرام، ان میں 700 یا 800 حافظ قرآن ہیں، 70 وہ صحابہ ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ اتنی بڑی قربانی دے کر مجھے آپ کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایک مسئلہ سمجھا دیا کہ مسلمانوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تمہاری ہزاروں جانیں قربان ہوتی ہیں، ہو جائیں۔ تمہاری ہزاروں جانیں قربان ہوتی ہیں، آواز نہیں آ رہی، تمہاری ہزاروں جانیں قربان ہوتی ہیں، تمہاری عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، تمہارے بچے یتیم ہوتے ہیں، گوارہ کر لینا، لیکن اس کے باوجود کسی جھوٹے مدعی نبوت کو برداشت نہیں کرنا۔ میرے محترم دوستو، عقل صحیح کا تقاضا بھی یہی ہے، جیسے میں نے حدیث پاک پڑھی کہ جس چیز کی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے۔ آپ مسجد مدرسے میں تشریف فرما ہیں، اس کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ جس شہر میں آپ موجود ہیں اس کی بھی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ خود میری اور آپ کی عمر کی بھی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ ایسے ہی نبوت کی بھی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے۔ ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور انتہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوئی۔ الحمدللہ امت نے اس عقیدے کی حفاظت کے لیے ہر دور میں عظیم قربانیاں دی ہیں اور جھوٹے مدعیان نبوت کو کبھی برداشت نہیں کیا۔ ان جھوٹے مدعیان نبوت میں ایک بدترین دعوے دار نبوت وہ مرزا قادیانی ہے۔ مرزا قادیانی ملعون نے صرف نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اس بدبخت نے اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کہا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، ایک غلطی کا ازالہ، اس کے صفحہ نمبر 4 پر لکھا محمد الرسول اللہ والذین معہ، مجھ پر نازل ہوئی۔ کہتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد الرسول رکھا گیا۔ اور اس کے بیٹے بشیر احمد ایمن نے کالمۃ الفصل میں ایک اشکال قائم کیا، پھر اس کا جواب دیا۔ اشکال یہ قائم کیا کہ جب تم مرزا غلام کو مستقل نبی مانتے ہو تو اپنا علیحدہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ بات سمجھا رہی ہے نا کہ نبی کے بدلنے سے کلمہ بدل جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، حضرات انبیاء کرام آتے گئے، کلمہ طیبہ کا دوسرا جز بدلتا گیا، تاکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کلمہ بنا لا الہ الا اللہ۔ آواز نہیں آ رہی؟ جنہیں کلمہ آتا ہے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب تم مرزا غلام کو مستقل نبی مانتے ہو تو ہمارے والا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ اس کے بیٹے نے کہا کہ دیکھیے کتنا خلیص ترین کفر ہے۔ وہ بدبخت کہتا ہے محمد الرسول اللہ کی بعثت 2 مرتبہ ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی آپ 2 مرتبہ پیدا ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، دوسری مرتبہ آپ قادیان میں پیدا ہوئے۔ کہتا ہے مکہ والے محمد کی نبوت قادیان والے محمد کے پاس رہی، جب محمد کی نبوت محمد کے پاس رہی تو ہمیں دوسرا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس فتنے کے مقابلے میں الحمدللہ میرے اور آپ کے اکابرین نے سال ہا سال جد و جہد کی۔ یہ قادیان میں تھے، ہمارے بزرگ وہاں ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ میرے حضرت مولانا اللہ وسیع صاحب اور ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنے والوں کے تمام کام کرنے والوں کے بالواسطہ یا بلا واسطہ استاد فاتح قادیان مولانا محمد حیات رحمہ اللہ 14 سال وہاں رہ کر ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ اور مولانا محمد حیات اور ہمارے بزرگوں نے وہاں 1934 میں عظیم الشان کانفرنس کی۔ جب وہ قادیان میں تھے ہمارے بزرگ قادیان میں ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ یہ روا میں آئے، جہاں چناب نگر آئے، ایک عرصہ تک چنیوٹ میں رہ کر ان کا مقابلہ کیا۔ اب الحمدللہ یہ 39ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہے، اور انشاءاللہ العزیز جب تک روح زمین پر ایک بھی قادیانی موجود ہے ہماری تحریک، آواز نہیں آ رہی، جب تک روح زمین پر ایک بھی قادیانی موجود ہے ہماری یہ پرامن تحریک، ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ڈنکا بجاتے رہیں گے۔ قادیانیت کا مقابلہ
کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، ہمارے جسم میں روح موجود ہے، انشاءاللہ ہم اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کرتی رہیں گی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت الحمدللہ یہی مشن لے کر پوری دنیا میں قادیانیت سمیت تمام ایسے جھوٹے مدعیان نبوت اور گستاخان رسول کا تعاقب کر رہی ہے۔ میرے محترم دوستو، موجودہ حکومت جو ایجنڈا لے کر آئی، انتہائی اختصار کے ساتھ ایک آدھ منٹ پہ اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ جہاں ختم نبوت کے قانون کو تبدیل کرنا یا غیر مؤثر کرنا ہے، وہاں ناموس رسالت کے قانون کا خاتمہ یا اسے بھی غیر مؤثر کرنا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج الحمدللہ امت بیدار ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، بیدار ہے کہ نہیں؟ اس وقت 500 کیس اعلیٰ عدالتوں میں موجود ہیں اور انشاءاللہ العزیز ہم آقا نامدار سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کیا خیال ہے بھی؟ کرتے رہے ہیں اور کرتے؟ بلند آواز سے جواب دیجئے۔ ہمارے اپنے بزرگوں کو ہاتھ لہرا کر اس بات کی یقین دہانی کرائیے، تجدید عہد کرائیے، کیجئے کہ ہم حضور کی ختم نبوت کا ڈنکا بجاتے رہیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔ جزاک اللہ، تشریف رکھیں جی۔ الحمدللہ ہم سب کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی نائب امیر مخدوم العلماء شیخ طریقت حضرت حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دام اللہ فیوزوں ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ ان کی خدمت اقدس میں درخواست گزار ہوں کہ تمام خدام ختم نبوت کے سامنے بیان فرمائیں۔ ہم سب کے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے نائب امیر حضرت حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، حکم ہوا ہے کہ صرف 10 یا 20 منٹ تک زیادہ سے زیادہ عرض کرنا ہے، تو میں اپنی بات کو مختصر کرنے کے لیے صرف ایک بات عرض کروں گا۔ یہ آیت کا ٹکڑا ہے، میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اس میں ایک محدث اور مفسر ہیں ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ۔ انہوں نے اس آیت پر لفظ فَاسْبُتُوا حاشیہ کی شرح بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ لکھا ہے اور کچھ باتیں کی ہیں ختم نبوت اور نبوت کے بارے میں، وہ تھوڑی سی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں، آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہاری مدھ بھیڑ ہو کسی گروہ سے تو ثابت قدم رہو۔ فاذکروا اللہ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو ایسی صورت میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو اور مراد کو پہنچو۔ تو فاثبتوا پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ثبات کس کو کہتے ہیں؟ ثبات کہتے ہیں کہ شدید خطرے کی حالت میں زبان
اور دل کا رابطہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اس حقیقت کو ثبات کہتے ہیں۔ یہ معنی بتا کر آگے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس معنی کے لحاظ میں اثبت الامہ اشجع الامہ، اور یہی حقیقی شجاعت ہے۔ اشجع الامہ، عادل الامہ، احکم الامہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو جو صدمہ صحابہ کو گزر سکتا تھا اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی جماعت صحابہ کے علاوہ کسی پیغمبر کو نہیں ملی کہ جس کو اپنے پیغمبر کے ساتھ اتنی فنائیت، اتنی محبت کہ اس کے اندر فنا ہو، محبت کے اندر ایسی جماعت نہیں ملی۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی اپنے محبوب کی جدائی کا صدمہ کس قدر ہوگا۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک شعر کہا ہے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ مجھ پر غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر وہ دنوں پر ٹوٹتا وہ پہاڑ تو دن رات بن جاتا۔ یہاں تک کہ ایک صحابی ہل چلا رہے تھے اپنے کھیت میں، بیٹا آیا، اس نے اطلاع دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو اور کچھ نہیں کہا اے اللہ میں نے تیرے رسول کو دیکھا ہے، اب میرا دل نہیں چاہتا کہ میری آنکھ کسی اور کو دیکھے، میری آنکھوں کی بینائی سلب کر۔ اسی بات پر بینائی سلب ہو گئی تو شدید صدمہ ہوا، یہاں تک کہ بڑے بڑے پہاڑ بہادری کے، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنا توازن کھو بیٹھے تھے، اور اس وقت موجود نہیں تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے تو مسجد کا منظر ایک عجیب منظر پیش کر رہی تھی مسجد نبوی، کہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہیں اور یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ خبردار جس نے کہا کہ محمد فوت ہو گئے ہیں اس کی گردن اڑا دوں گا، وہ کہیں گئے ہیں، تشریف لے گئے، ابھی آئیں گے۔ یہ حال تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گمسم ادھر ادھر دیکھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ ایسے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے آئے، اندر گئے حجرہ مبارکہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کپڑا ہٹایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ اللہ نے ایک موت جو ہر ایک کے لیے مقدر کی ہے وہ آپ کو مل گئی، اب دوسری موت نہیں آئے گی، بس یہ کہہ کر دعائیہ کلمات کہہ کر آئے۔ حضرت عمر کو بیٹھنے کا اشارہ فرمایا، حکم دیا بیٹھ جاؤ، بیٹھے تو آپ نے خطبہ پڑھا۔ ایسی حالت میں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت۔ اور یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد
آپ نے اطلاع ملی کہ انصار ثقیفہ بنو ساعدہ میں بیٹھے ہیں، وہاں کچھ مشورے ہو رہے ہیں خلافت کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، حضرت فرماتے ہیں تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی تو ہم بھول ہی گئے تھے کہ یہ آیت بھی قرآن میں موجود ہے کہ نہیں، تو گویا یہ قرآن شریف کی یہ آیت ہمیں یوں محسوس ہوا کہ دوبارہ آج یہ نازل ہوئی، اور یہ کرامت تھی سیدنا صدیق اکبر کی کہ جو ہی باہر نکلے ہم تو مدینہ کے بچے بچے پر یہی آیت تھی، اور ہر شخص یہ تسلیم کر رہا تھا کہ حقیقت جو مصیبت ٹوٹنی تھی وہ ٹوٹ پڑی ہے۔ تو اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ زمام خلافت سنبھالنی پڑی، اور اس کا بھی وہ واقعہ ہے۔ تو جب بیعت ہو گئی تو اس کے بعد 6 ایسے اقدام فوری طور پر چیلنجز تھے حضرت صدیق اکبر کو جو آپ نے اٹھائے، اور وہ لکھتے ہیں حضرت ابن العربی ابو بکر ابن العربی المالکی الشافعی رحمہ اللہ، وہ لکھتے ہیں کہ اگر اس وقت ابو بکر اور ہوتا تو دین کا شیرازہ بکھر چکا تھا، اور اسی پر ایک غیر مسلم مستشرق لکھتا ہے کہ دلائل نبوت محمدیہ میں سے ایک دلیل اس پر یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی خوابیدہ صلاحیتوں کا اندازہ لگا لیا تھا، اگرچہ ظاہری طور پر ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ رقیق القلب ہیں، صدمہ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن دین کے معاملے میں ایسی صلابت، ایسی استقامت کا مظاہرہ فرمایا کہ دین کی ہلتی ہوئی بنیادوں کو پھر سے آپ نے جوڑ دیا۔ اور چھوٹا سا مسئلہ بھی اگر کوئی آیا ہے ایسے موقع پر، میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور پھر بات ختم کروں گا، وگرنہ تفصیل طلب ہے یہ بات، کہ مانعین زکوٰۃ کے لیے جب جہاد کے لیے آپ نے اعلان فرمایا تو اکابر صحابہ کو آپ کے اس اقدام پر ایسے وقت میں کچھ اشکال ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ حالات ایسے ہیں کہ ہمیں بڑے اقدامات نہیں کرنے چاہیے، پہلے ہی صورتحال قابو میں نہیں، اب جو تھوڑی بہت گنجائش ہو تو برداشت کر لینی چاہیے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کر حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے، حاضر ہوئے، اور متکلم حضرت عمر ہوئے۔ ارشاد انہوں نے عرض کی کہ اے ابا بکر، کہ کیا ایسی حالت میں جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ نے اپنی جان اور مال مجھ سے بچا لی، تو یہ لا الہ پڑھتے ہیں، اگر زکوٰۃ میں وہ پس و پیش کر رہے ہیں تو کفر تو نہیں ہے اس میں آپ جہاد کیسے کریں گے؟ یہ ایک دلیل پیش کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، کیا جاہلیت میں اتنا دلیر اور اسلام میں اتنا بزدل؟
میں نے تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا. اور یہ فرمایا کہ اگر مجھے یقین ہو کہ ان پر لشکر کشی کرنے سے میں اکیلا رہ جاؤں گا یا میرے گھر والوں کو کتے پھاڑ کر کھائیں گے میں وہ بھی برداشت کر لوں گا، لیکن یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کسی چیز کی کمی کی جائے میرے ہوتے اور میں زندہ ہوں. آپ کے اس ارشاد پر حضرت مولانا نور الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک حاشیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی حفاظت اپنی ذاتی ذمہ داری سمجھی. جمع کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا. وَأَنَا حَيٌّ، میرے زندہ ہوتے ہوئے، یعنی جب تک میں اکیلا رہوں گا باقی تب تک بھی میں دین کی حفاظت کرتا رہوں گا. اور ایک بات دراصل تمام دلیلوں کی ایک دلیل یہ اس میں مخفی تھی کہ دین کو چھوڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اکائی کی حیثیت سے. دین تھا بس، ان الدین عند اللہ الاسلام. اس دین کے اندر کتنے مسائل، کتنی چیزیں ہیں لیکن ایک ایک کی حفاظت کی جائے. روپیہ اس وقت تک روپیہ ہے جب تک وہ بندھا ہوا ہے. جب پیسوں کی شکل میں آئے گا تو وہ بکھر جائے گا اور اس میں ایک ایک دو کی کمی ہوتی چلی جائے گی. اس کی حفاظت مشکل ہے. ایک نوٹ 5,000 کا کوئی نکالے اور کہے کسی کو کہ اس کی حفاظت کرو، اور دوسرا 5,000 روپے کو روپے کے نوٹ کر کے حفاظت کے لیے کہے، کس کی حفاظت آسان ہے؟ 5,000 کے نوٹ کی حفاظت آسان ہے. اور ڈاکو کا پتہ چل جائے گا کہ جو غبن کرنے والا ہے وہ 5,000 کو غبن کرنا چاہتا ہے. اگر روپے کی شکل میں ہوں گی، کبھی روپیہ چرائے گا، کبھی پھر روپیہ چرائے گا، پھر کبھی کس سے لڑو گے؟ کب تک لڑو گے؟ دین ایک اکائی ہے. اس ایک اکائی کی حفاظت تمام مسائل اس کے اندر خود بخود آ جاتے ہیں. اس وقت جو سٹینڈ طالبان نے لیا ہے امریکہ کے ساتھ، کسی دین کے کسی خاص جزو کی حفاظت کے لیے نہیں لیا، بلکہ ایک اکائی کی حیثیت سے کہ ہم شریعت محمدی کا نفاذ چاہتے ہیں اور بس. شریعت محمدیہ شریعت محمدیہ کا نفاذ تمام مطالبوں کا ایک مطالبہ ہے. جو بدبخت اس کی مخالفت کرے گا ہم اسے کافر تو کہہ سکیں گے، ہم اسے کافر تو کہہ سکیں گے. کبھی وہ کوئی جب شک چھیڑ دیتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ نکاح اہلی قوانین کا، کبھی کسی اہلی قوانین کا، ہم ہر ایک کے لیے الگ الگ محاذ کھڑا کریں. یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. آسان کام یہ ہے. اور میں محسوس کرتا ہوں الحمدللہ کہ ختم نبوت سٹیج ایسی ہے جس میں دین کی حفاظت من کل الوجوہ کی جا سکتی ہے، من کل الوجوہ کی جا سکتی ہے. کیوں؟ یاد رکھو جتنی بھی برکات اللہ جل جلالہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہیں، خصوصیات، وہ صرف محض ختم نبوت کی برکت سے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت مخلوقات کی وابستہ ہے نور نبوت سے. نبوت نور نبوت ہے، نور نبوت ہے تو ہدایت مل سکتی ہے، نور نبوت نہیں تو ہدایت نہیں. اب
انبیاء کی تشریف آوری، نئے انبیاء، نئی نبوت کوئی نہیں آئے گی، ایک نبوت کا اعلان ہوا کہ رہے گی، تو ظاہر ہے کہ نور باقی رکھا جائے گا، نبوت کا علم، نبوت کے اعمال، اس آخری نبی کی سنت اور اس کی شریعت کو قیامت تک کے لیے جب باقی رہنا ہے تو قیامت تک کے لیے جتنے احوال، جتنے افراد متغیر کتنے کیوں نہ ہوں، سرد شمال کے، جنوب کے، مشرق کے، مغرب کے جتنے بھی ہیں، ان سب کی ہدایت کا سامان اس میں موجود ہونا لازمی ہے۔ اور الحمدللہ اللہ نے جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اس میں اگر اعتدال ہے تو اسی وجہ سے ہے کہ اس نے باقی رہنا ہے، ہر ایک کے لیے گنجائش ہے۔ اگر اس میں رجال حفاظ کی ضرورت ہے، حافظے کی ضرورت ہے، تو اسی بنا پر ہے کہ اس دین نے باقی رہنا ہے، اس کو محفوظ رہنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، جتنی بھی برکات ہمیں اس وقت مل رہی ہیں امت محمدیہ کی حیثیت سے، تو وہ صرف ختم نبوت کی برکت سے ہے۔ اگر نبوت کوئی اور آنی ہوتی تو یہ برکات ان کو مل جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کوہ طور پر، جب 70 مردوں کو اللہ نے ان کی دعا سے زندہ کیا تو آپ کو حوصلہ ہوا، تو آپ نے دعا فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ روز میری بے وقوف قوم ہے، یہ گمراہ ہو جاتی ہے، کبھی کسی بچڑے کے پیچھے پڑ جاتی ہے، کبھی کوئی بت کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دیں، تو ان کی قسمت میں ہدایت لکھ دیجئے۔ اس وقت یہ توبہ کر رہے ہیں، کیے ہوئے ہیں، تو ان کو تاکہ یہ گمراہ نہ ہوں۔ تو اللہ پاک نے اجابت کی بجائے ایک ضابطہ ارشاد فرمایا، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ ارشاد فرمایا، دعا گویا قبول نہیں فرمائی، لکھ دینے کے لیے بھئی میں نے اس امت کے لیے ہدایت لکھ دی، دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور سرفرازی لکھ دی۔ یہ پیغمبر کی دعا، اولوالعزم پیغمبر کی، لاڈلے پیغمبر کی، جن کا ذکر تقریباً پورے قرآن کے اندر موجود ہے، ہر سورت کے اندر موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں، اور ان کے لیے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي کا اعلان ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي کا اعلان ہے۔ ان کے دعا قبول نہیں فرمائی، ایک قانون بتلایا، جو اس قانون کے تحت آئے گا اس کے لیے لکھوں گا۔ ہاں اگر لکھ کر، یہ محل نہیں تھا، مقام نہیں تھا، امت محمدیہ ابھی آئی نہیں تھی، سینکڑوں برس باقی تھے، 2 نبوتیں آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت چل رہی تھی، حضرت عیسیٰ کی نبوت آنی تھی، پھر حضور نے تشریف لانا تھا، تو اللہ نے اس وقت فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، اگر میں لکھ کر بھی دوں گا تو کن کو لکھ کر دوں گا؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون۔ دعا امت موسیٰ علیہ السلام نے امت محمدیہ اپنی امت کے لیے کی، اللہ نے قبولیت، قسمت ہماری کھول دی، قسمت ہماری کھول دی کہ وہ رحمت، وہ شریعت والی رحمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی۔ میرے دوستو، اس کی قدر کرو، اس شریعت کی، اس نبوت کی قدر کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی کی برکات ہیں، یہ اس وقت بدبخت انگریز نے تعلیمی نظام ایسا دے کر ہمیں وحی کی برکات سے محروم کر دیا ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اور انشاءاللہ
یہ نور باقی رہے گا قیامت تک کے لیے. یہ ایسا نہ ہو کہ ہم محروم ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے. بس میں اتنی بات کر کے ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.